بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 17۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج، مصنف نسیم حجازی۔ ابتدائی دور میں جب انگریز بحیثیت تاجر کے ہندوستان میں آئے تھے تو وہ ہندوستانی تہذیب و تمدن اور ثقافت سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ یہاں کے لوگوں میں گھل مل کر رہتے، انہوں نے یہاں کا رہن سہن، طرز معاشرت اور عادات و اطوار کو اختیار کیا اور اسی ثقافت میں مدغم ہو گئے۔ ابتدائی دور کے انگریز نہ تو تہذیبی برتری کے تصور میں مبتلا نظر آتا ہے اور نہ ہی نسلی فوقیت کا شکار، اور نہ ہی اس میں اہل ہندوستان کے لیے نفرت و حقارت کے جذبات ملتے ہیں۔ 17ویں سے 18ویں صدی تک انگلستان اور ہندوستان کی ثقافت میں برابری کا احساس تھا۔ علمی لحاظ سے بھی اس وقت کا تعلیم یافتہ ہندوستانی ان سے اسی معیار پر گفتگو کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ مشہور سیاح برنیر کے الفاظ سے ہوتا ہے جو اس نے مغل امیر دانشمند خان کے بارے میں کہے تھے۔ کرنل سالمن نے 19ویں صدی کے شروع میں وہاں کے تعلیم یافتہ مسلمان طبقے کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک پڑھا لکھا مسلمان شخص علم حیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے جس کی بنیاد بطلموس کی کتب پر ہوتی ہیں۔ وہ افلاطون اور ارسطو کی منطق اور اخلاقیات کا علم رکھتا ہے، اور اس طرح وہ بقراط اور جالینوس کے افکار پر جو اس نے ابو سینا کے ذریعے پڑھے ہیں گہری نظر رکھتا ہے۔ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ فلسفہ، ادب، سائنس اور آرٹس کے مضامین پر گفتگو کر سکے۔ یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہندوستانی ثقافت جسے انگریزوں اور یورپین نے اختیار کیا وہ کیا تھی۔ ہندوستان کا معاشرہ اس وقت ایک جاگیردارانہ معاشرہ تھا اور سماجی لحاظ سے کئی طبقوں میں تقسیم تھا۔ مغل ثقافت جو ہندوستان میں مغل حکمرانوں اور ان کے عمرا نے تشکیل دی، وہ ایک طبقے کی ثقافت تھی جس کے پاس پیداوار کے تمام ذرائع اور ملک کی تمام آمدنی اور محصولات ہوتے تھے۔ اس لیے ایک نفیس، خوبصورت اور خیرکن ثقافت یہی طبقہ پیدا کر سکتا تھا جس کے پاس دولت کا ارتکاز تھا اور جو اس دولت کے سہارے خوبصورت عورتیں جمع کر کے حرم میں رکھتا تھا، شاندار حویلیاں، باغات اور عمارات تعمیر کرواتا، جس کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانوں کی بہتات ہوتی اور جس کے لباس کی آرائش نگاہوں کو خیرہ کرتی۔ اس کے مقابلے میں عوام کی ثقافت تھی جو ظاہر ہے کہ اس کی ایک بھدی نقل ہوتی تھی جس میں کوئی کشش اور جاذبیت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے جب انگریز ہندوستان میں آئے تو تجارتی لحاظ سے ان کا واسطہ ہندوستان کے حکمران کلاس سے پڑھا تھا، اور انہوں نے اس تہذیب و ثقافت کو دیکھا جو ارباب اقتدار اور عمرا کی تھی۔ ان کے لیے اس ثقافت میں کشش اور جاذبیت دونوں تھی۔ یہ ثقافت انسان کو عیاشی کے تمام لوازمات فراہم کرتی تھیں۔ زندگی کو پر آسائش اور پرتکلف بنانے کے لیے تمام عنصر اس میں موجود تھے۔ ایک ایسی ثقافت جو جسمانی اور ذہنی آسائش و عیاشی فراہم کرے، اسے اپنانے کو ہر ایک کا جی چاہتا ہے۔ اسی لیے انگریزوں کو جب موقع ملا تو انہوں نے اس ثقافت کو مکمل طور پر اختیار کر لیا۔ اس کے علاوہ دوسری وجوہات بھی تھیں جس کی وجہ سے وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ اس طرز زندگی کو اختیار کیا جائے۔ ان کی کاروباری اور تجارتی زندگی میں ان کا واسطہ عمرہ سے پڑتا، اس لیے وہ ان سے مساوی طور پر ملنا چاہتے تھے اور اس معیار کو اپنانا چاہتے تھے تاکہ سماجی لحاظ سے وہ برابر ہوں اور ان سے بات چیت کر سکیں، ورنہ شاید وہ اس طبقے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر صدیوں کی طبقاتی تقسیم نے عوام کی ذہنیت بدل کر رکھ دی۔ وہ اس کی عزت کرتے تھے جس کے پاس شان و شوکت اور آن بان ہوتی تھی۔ جب تک یہ ظاہری چمک دمک نہیں ہوتی تھی اس وقت تک کسی کے لیے معاشرے میں باوقار جگہ پیدا کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی ثقافت اور طرز زندگی کو اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابتدا میں ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، اس لیے وہ علیحدہ بستیوں اور علاقوں میں نہیں رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کے طرز معاشرت سے متاثر ہوئے اور اسے اختیار کر لیا۔ شروع میں ان کے پاس کسی قسم کی سیاسی طاقت نہیں تھی اور یہ تجارتی مراعات کے لیے مقامی حکام کی دست نگر ہوتے تھے، اس لیے ان میں کسی قسم کا برتری کا جذبہ نہیں تھا۔ وہ تجارتی ذہن کے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ تجارتی مراعات لی جائیں، دولت کمائی جائے اور واپس اپنے ملک جایا جائے۔ اس لیے یہ مقامی حکام سے بہتر تعلقات رکھتے
اور ان سے مل جل کر رہتے۔ ہندوستان آنے کے بعد یہ اپنے ملک اور اپنی ثقافت سے بہت دور ہو جاتے اور ان کے لیے مشکل تھا کہ ایک اجنبی معاشرے میں اپنا طرز معاشرت برقرار رکھ سکیں۔ اس لیے ان کی زندگی میں جو سماجی خلا پیدا ہوتا تھا اسے وہ ہندوستان کی ثقافتی سرگرمیوں سے پر کرتے۔ ویسے بھی مقامی معاشرے میں رہنے کے بعد ان کے لیے ناممکن تھا کہ مقامی تہواروں اور تقریبوں سے دور رہیں۔ ان کا سابقہ حکام اور عوام دونوں سے پڑھتا، جن سے گفتگو کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ ان کی زبان سیکھیں۔ اس لیے انہوں نے اس وقت کی سرکاری زبان فارسی سیکھی اور عوام سے گفتگو وہ ان کی مقامی زبانوں اور بولیوں میں کرتے تھے۔ وہ پوری طرح مغل حکومت اور اس کے حکام سے تعاون کرتے تھے۔ ان کے دل میں ہندوستانی حکومت اور اس کے اداروں کا احترام تھا، کیونکہ وہ خود اس کا ایک حصہ بن چکے تھے اور ان سے تعاون کے بغیر نہ تو وہ اپنی مراعات قائم رکھ سکتے تھے اور نہ ہی اپنا سماجی مرتبہ۔ اس لیے جب تک انگریز بحیثیت تاجر کے رہے ان کے لیے حکام اور عوام سے تعلق رکھنا ضروری تھا۔ وہ ان کے ساتھ ان جیسے ہو کر رہتے تھے۔ شادی بیاہ کے معاملات۔ سب سے بڑی وجہ جس نے انگریزوں اور یورپین افراد کو ہندوستانی ثقافت میں ضم کر دیا وہ یہاں مقامی عورتوں سے شادی بیاہ کرنا تھا۔ ابتدا میں پرتگالوں کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنے ملازمین اور سپاہیوں کے لیے پرتگال سے عورتیں منگواتے۔ بالکل ابتدائی دور میں انگریزوں نے بھی یہی پالیسی اختیار کی، لیکن بعد میں انہیں یہ بہت مہنگا پڑا کیونکہ اس صورت میں سفر کا خرچ بہت ہوتا تھا۔ اس لیے کمپنی نے ہندوستان کے حکام کو لکھا کہ کمپنی کے ملازمین کو چاہیے کہ وہ مقامی عورتوں سے شادی کریں۔ اس کے بعد اس کمپنی کے ملازمین نے مقامی مسلمان اور ہندو عورتوں سے شادیاں کیں۔ خصوصیت کے ساتھ کمپنی کے اعلیٰ افسران نے مسلمان امراء کے خاندان میں شادیاں کیں تاکہ معاشرے میں انہیں اثر و رسوخ بھی ملے اور ان کا سماجی رتبہ بھی بڑھے۔ فینی پارکس جو 19ویں صدی میں ہندوستان آئی وہ لکھتی ہے کہ اس وقت تک ہندوستانی معاشرے میں مسلمان لڑکی اور عیسائی لڑکے کی شادی کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ کرنل گارڈنر جس نے خود ایک مسلمان عورت سے شادی کی تھی اس نے ایک خط میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان خاتون اور عیسائی کی شادی جو قاضی کے ذریعے ہوتی ہے وہ اس ملک میں اسی قدر قانونی ہے جس قدر کہ یہ رسم کلکتہ کے بشپ کے ذریعے ادا کی جائے۔ فینی پارکس نے خاص طور پر کرنل گارڈنر اور اس کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے جنہوں نے ہندوستان کے مسلمان امراء کے طبقے میں شادیاں کی تھیں۔ کرنل گارڈنر کی شادی کھمبائیت کے کسی شاہی خاندان کی شہزادی سے ہوئی تھی جس کا نام ظہیر النساء تھا، اور اس کی بہن کی شادی بھی ایک انگریز ہیڈر ہرسے سے ہوئی تھی۔ ظہور النساء شادی کے بعد اپنے مذہب پر قائم رہی اور اپنی لڑکیوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کی اور اس کی شادیاں مغلیہ شاہی خاندان میں ہوئی۔ کرنل گارڈنر کے لڑکوں کی شادیاں بھی مسلمان لڑکیوں سے ہوئی تھی۔ ایلن گارڈنر کی بیوی بی بی صاحب انگا تھی۔ اس کے دوسرے لڑکے جیمز گارڈنر کی شادی مغل شہزادے مرزا سلیمان شکوہ کی بیٹی ملکہ حیمانی بیگم سے ہوئی تھی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اودھ کے حکمران نصیر الدین حیدر کی شادی اس کی بہن سے ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس سے بھی شادی کے خواہشمند ہوئے۔ اس پر ان کا جھگڑا شہزادہ سلیمان شکوہ سے ہوا اور کرنل گارڈنر نے اس قصے میں شہزادے کا ساتھ دیا اور انہیں لکھنؤ سے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے تو شہزادی جیمز گارڈنر کے ساتھ بھاگ گئی اور بعد میں اس سے شادی کر لی۔ کرنل گارڈنر کی لڑکیوں کی شادی شاہی خاندان میں ہوئی تھی۔ سوزین گارڈنر کی شادی مرزا انجم شکوہ سے ہوئی جو سلیمان شکوہ کا لڑکا تھا۔ اس کی شادی ہندوستانی رواج کے مطابق ہوئی تھی۔ گارڈنر کو اس بات پر فخر تھا کہ اس کی رشتہ داری مغل شاہی خاندان سے ہے۔ ان شادیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے گھریلو زندگی بالکل ہندوستانیوں کی طرح ہو گئی تھی اور ان کے گھروں میں رسومات، تقریبات اور تہوار میں ہندوستانی ثقافت آ گئی۔ ان کے لباس، غذا اور طرز زندگی میں ہندوستانی رنگ چڑھ گیا۔ فینی پارکس نے گارڈنر خاندان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے رہن سہن، عادات و اطوار میں ہندوستانی ہو گئے تھے اور ہندوستانی شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کے گھر اور حرم ہندوستان کے اونچے خاندانوں کی طرح ہوتے۔ ان کے لڑکے لڑکیاں ہندوستانی رسم و رواج کے تحت تربیت پاتے اور ان کی عورتیں مردوں سے دور گھر کی چار دیواری میں رہتی تھیں اور پردے کی پابند تھیں۔ کرنل گارڈنر نے ایک مرتبہ فینی پارکس سے کہا تھا کہ میں رات کو 100 ڈگری گرمی میں تقریباً 500 عورتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہوں۔
مشہور کرائے کے سپاہی رائن ہارٹ نے پہلے ایک مسلمان عورت سے شادی کی جو سردھنا کی رہنے والی تھی۔ اس سے جو لڑکا ہوا اسے مغل بادشاہ نے ظفر یاب کا خطاب دیا۔ اس کی دوسری شادی مشہور بیگم سمرو سے ہوئی جو مسلمان تھی اور بعد میں عیسائی ہو گئی۔ انگریزوں نے عیسائی مذہب رکھتے ہوئے ایک سے زائد کئی داشتائیں بھی رکھیں۔ 1680 میں ہیروے نامی ایک شخص نے 6 مقامی عورتیں رکھ رکھی تھیں۔ چنانچہ حرم رکھنے کی جو روایات ہندوستان کے عمرہ کے طبقے میں تھی اسے انگریزوں نے اختیار کیا، اور اس وقت عمرہ میں حرم رکھنا ایک طبقاتی اور سماجی علامت تھی۔ حرم کا جو تصور تھا اس میں عالیشان حویلی، باغات، بارادری، بیویاں، داشتائیں، خواجہ سرا اور ملازمین آتے تھے۔ اکڑ لونی جو ہندوستان میں اختر لونی کے نام سے مشہور تھا شاندار حرم رکھتا تھا۔ اس کی 13 بیویاں تھیں جو شام کو 13 ہاتھیوں پر سوار ہو کر نکلتی تھیں۔ ایک اور مشہور انگریز ایسکنر جو ایک راجپوت کے وطن سے تھا سکندر صاحب کے نام سے مشہور تھا، اس کے حرم میں 14 عورتیں تھیں۔ حرم کے ساتھ ساتھ ناموس حرم کا جو تصور اس وقت ہندوستان میں تھا کہ حرم کی عورتیں 4 دیواری میں رہیں، پردہ کریں، غیر مردوں سے میل جول نہ رکھیں اور محفل میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کی جائے وغیرہ وغیرہ، ان تمام روایات کو انہوں نے بھی اپنا لیا تھا۔ اکڑ لونی نے رنجیت سنگھ سے ملاقات کے دوران اس بات کی شکایت کی کہ سکھ سنتری اس کے حرم کے بہت قریب پہرا دیتے ہیں جو آداب کے خلاف ہے، اس لیے اس کے اور اس کے لڑکے کے خیمے دور لگوا دیے جائیں اور کسی کو اس کے قریب جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ چارلس میٹکیف جو دہلی کا ریزیڈنٹ تھا شالیمار باغ میں خوبصورت کوٹھی میں رہا کرتا تھا۔ اس کی ہندوستانی بیوی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا جو 1820 عیسوی میں مری۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رنجیت سنگھ کے خاندان سے تھی۔ ان شادیوں کی وجہ سے انگریز ہندوستانی ثقافت اور طرز زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہندوستانی ثقافت کے مختلف پہلوؤں کا ان پر اثر پڑا تھا۔ ہندوستانی عورتوں کی وجہ سے ان کے گھروں میں ہندوستانی کھانوں کا رواج عام ہوا، جس کی وجہ سے ان کے انگریزی کھانے ختم ہو گئے۔ فینی پارکس جو گورنر گارڈنر کی مہمان تھی، اس نے اس کے گھر میں صرف ہندوستانی کھانے کھائے تھے۔ مغلیہ دور میں یہ رواج تھا کہ عمرہ کو اور حکام کو کھانے کے نام سے علیحدہ الاؤنس ملا کرتا تھا تاکہ وہ اپنا باورچی خانہ بہتر طریقے سے اپنے مرتبے کے مطابق رکھ سکیں اور اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع بہتر طریقے سے کر سکیں۔ چنانچہ دہلی کے ریزیڈنٹ کو 5000 کی رقم ملا کرتی تھی، اور اس کے ہاں یہ دستور تھا کہ کھانے کے وقت مہمان بھی کھایا کرتے تھے۔ لباس کا تعلق آب و ہوا سے بھی ہوتا ہے اور ثقافت سے بھی، اس لیے جہاں انہوں نے دوسرے طریقوں میں ہندوستانی طرز معاشرت اپنایا وہاں لباس کے معاملے میں بھی وہ ہندوستانی ہو گئے۔ بشپ ہیبر نے جب سر ڈیوڈ کو دیکھا تو وہ شال اور مغل سمور کی ٹوپی اوڑھے ہوئے تھا اور بالکل ایشیائی لگ رہا تھا۔ جاگیرداری معاشرے میں عمرہ کا یہ طبقہ کثیر تعداد میں اپنے ذاتی کاموں اور خدمت کے لیے ملازم رکھتا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے کسی قسم کا کام کرنا توہین سمجھتا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں بھی یہ رواج تھا کہ ہر امیر اور منصبدار اپنی ذاتی خدمت کے لیے لاتعداد ملازم رکھا کرتا تھا۔ ملازمین کی یہ تعداد اس غریب طبقے سے آتی تھی جس کے پاس روزگار کی سہولتیں نہیں تھیں اور جو معمولی تنخواہوں پر کام کرتے تھے۔ اس سستی اجرت کی وجہ سے ہر افسر کے پاس ملازموں کی ایک فوج ہوا کرتی تھی۔ ملازمین کی یہ اکثریت معاشرے کی ترقی میں ہمیشہ سے رکاوٹ رہی ہے، کیونکہ آبادی کا ایک کثیر حصہ مفید اور کارآمد کام کے بجائے غیر ترقی پذیر اور بیہودہ کاموں میں مصروف ہوتا تھا جہاں اس کی صلاحیتیں ضائع ہوتی تھیں۔ جاگیردار کے یہ ملازم مالک کی خوشنودی کے خواہاں رہتے تھے اور اس طرح اس کی ذاتی خدمت کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ تو پال لیتے مگر معاشرے کی ترقی میں یہ کوئی حصہ نہیں لیتے تھے۔ انگریزوں نے یہاں کی معاشی بدحالی سے فائدہ اٹھایا اور اپنی ذاتی خدمت کے لیے لاتعداد ملازم رکھے۔ مثلاً کلکتہ کا ایک شخص جو شہر کے معیار کے مطابق زیادہ مالدار نہیں تھا، اس نے اپنی ذاتی خدمت کے لیے 63 ملازم رکھے ہوئے تھے اور مالدار تاجر 100 تک کی تعداد میں ملازم رکھا کرتے تھے۔ اس وقت خاص طور سے یہ دستور تھا کہ حقے کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم ہوا کرتا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ حقے کی لے جو سونے کی بنی ہوئی ہوتی تھی اسے صاف ستھرا اور چمکائے ہوئے رکھے، حقے کو گرم رکھے اور گلاب کا پانی تبدیل کرے۔
یہ اپنے آقا کے ساتھ ہر دعوت میں جایا کرتا تھا اور کھانے کے بعد تمام ملازمین خاموشی سے حقے لیے ہوئے کمرے میں آتے اور اپنے اپنے آقا کے پاس خاموشی سے کھڑے ہو کر حقے کی نئے انہیں تھماتے۔ جس طرح ہندوستانی فوجوں میں ملازمین اپنے آقاؤں کے ساتھ جنگ پر جاتے، اسی طرح کمپنی کا ہر افسر ہر مہم میں اپنے ساتھ خدمت کے لیے ملازمین لے جاتا۔ مثلاً 1780 عیسوی میں ایک کپتان کے ساتھ اس کا اسٹیورڈ، باورچی، لباس کی دیکھ بھال کرنے والا، سائز، نائب سائز، حجام اور دھوبی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ 155 قولی جو اس کا سامان اٹھاتے تھے، اور اس کے سامان میں شراب، چائے، مرغیاں اور دودھ کے لیے بکری بھی شامل ہوتی تھی۔ فینی پارکس نے ایک متوسط انگریز خاندان اور اس کے ملازمین اور ان کی تنخواہوں کی فہرست دی ہے کہ کم از کم ہر خاندان کے لیے اتنے ملازمین تو ضروری ہیں، ورنہ اس سے زیادہ بھی ہوتی تھی۔ خانسامہ، جس کا کام تھا سامان کی خریداری، 12 روپیہ ماہانہ۔ آبدار، جس کا کام تھا پانی، شراب اور برف کی دیکھ بھال کرنا، 8 روپیہ ماہانہ۔ خدمتگاروں کا سربراہ یعنی میز کے پاس کھڑا ہونا، 7 روپیہ ماہانہ۔ نائب خدمتگار، اور یہ بھی میز کے پاس کھڑا حکم کا انتظار کرتا، 6 روپیہ ماہانہ۔ باورچی، 12 روپیہ۔ نائب باورچی، 4 روپیہ۔ مشلچی، 4 روپیہ۔ دھوبی، 8 روپیہ۔ استری کرنے والا، 8 روپیہ۔ درزی، 8 روپیہ۔ نائب درزی، 6 روپیہ۔ آیا، 10 روپیہ۔ نائب آیا، 6 روپیہ۔ بھنگی، جو کتوں کی دیکھ بھال کرتا، 4 روپیہ۔ سردار یعنی بیرر، یہ الماریوں کی چابیاں رکھتا، 8 روپیہ ماہانہ۔ نائب بیرر، یہ روشنی کا انتظام کرتا، 6 روپیہ ماہانہ۔ اور مزید 6 بیرر جو پنکھا ہلاتے اور فرنیچر کی صفائی کرتے، 24 روپیہ ماہانہ۔ گوالا، 4 روپیہ۔ جانور چرانے والا، 5 روپیہ۔ مرغے والا، جو بطخوں، کبوتروں اور خرگوشوں کی دیکھ بھال کرتا، 5 روپیہ۔ مالی، 5 روپیہ ماہانہ۔ نائب مالی، 3 روپیہ۔ قلی، 2 روپیہ۔ گھوڑے کے لیے چنے پیسنے والا، 2 روپیہ۔ کوچ مین، 10 روپیہ۔ 8 سائز یعنی 8 گھوڑوں کے لیے، ہر ایک 5 روپے کے حساب سے 40 روپیہ ماہانہ۔ 8 گھاس کاٹنے والے، 3 روپے کے حساب سے 24 روپیہ ماہانہ۔ بہشتی، 5 روپیہ۔ نائب بہشتی، 4 روپیہ۔ بڑھئی، 8 روپیہ۔ نائب بڑھئی، 7 روپیہ۔ اور پھر قلی، جو خس کی ٹٹیوں سے پانی چھڑکتے، 4 روپیہ ماہانہ۔ چوکیدار، 8 روپیہ۔ پہرے دار، 4 روپیہ۔ 2 چپراسی، جو پرچیاں لے کر جاتے اور برآمدے میں انتظار کرتے، 10 روپیہ ماہانہ۔ اس طرح کل 60 کے لگ بھگ ملازمین کی تنخواہ 290 روپیہ ماہانہ ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی معاشی حالت کیسی تھی اور ملازمین کس قدر کم تنخواہوں پر بآسانی مہیا ہو جایا کرتے۔ ایک انگریز افسر جو 1858 عیسوی میں ہندوستان آیا اور اس نے اس قدر تعداد میں افسروں کے پاس ملازم دیکھے تو اسے بڑا تعجب ہوا، مگر جب اسے تنخواہ کا پتہ چلا کہ 12 روپیے سے 4 روپیے تک ملازم میسر آ جاتے ہیں تو اس کی حیرانی جاتی رہی۔ روزانہ کے معمولات میں یہ تھا کہ افسر کو اس کا ملازم بیدار کرتا، حجام اس کا شیو بناتا، اس کے ناخن کاٹتا، اس کے کان ناک صاف کرتا، ناشتے کے بعد نائی اس کے بال ٹھیک کرتا، اور پھر اس کا حقہ بردار اس کا حقہ گرم کر کے لاتا، اور جب وہ دفتر جاتا تو اس کے ساتھ 8 یا 12 چوبیدار، ہرکارے اور چپراسی ہوا کرتے تھے۔ اگلے دن سلیم نے اپنے میزبانوں کو خدا حافظ کہا۔ ارشد سڑک تک اس کے ساتھ آیا اور اسے موٹر پر بٹھا کر واپس چلا گیا۔ شام کے 5 بجے سلیم اپنا سوٹ کیس اٹھائے اس پگڈنڈی پر جا رہا تھا جس کے ہر موڑ اور ہر کھیت کی تصویر اس کے دل پر نقش تھی، لیکن اس پگڈنڈی کے ساتھ ساتھ ایک نئے راستے کے نقوش اس کے دل میں ابھر رہے تھے۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر اسے بڑھ کا وہ درخت نظر آنے لگا جو اس کے مکان کے سامنے تھا، اور اس کا تصور آم کے اس درخت تک جا پہنچا جس کی شاخیں ارشد کے مکان پر پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ سوچ رہا تھا کاش یہ درخت اس قدر قریب ہوتے کہ ان کی شاخیں ایک دوسرے سے مل جاتیں، کاش وہ مکان اس کے اس قدر پاس ہوتا کہ وہ کسی کے شرمائے ہوئے دبے دبے قہقہوں کو سن سکتا۔ سلیم کے ذہن میں ماضی کے خیالات کی منتشر کڑیاں ایک زنجیر میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے دل میں
نئی امنگیں اور نئے ولولے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے شعور و احساس میں ایک گہرائی آ چکی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں سے باہر رٹ کے پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا تو اس کی دعا میں چند نئے الفاظ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ دعا ختم کر کے اٹھنے ہی والا تھا کہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں بند کر لیں اور وہ ہاتھوں اور کلائیوں کو ٹٹولتے ہی چلا اٹھا، کون؟ مجید؟ مجید ہنس پڑا اور وہ اٹھ کر اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ مجید کے ساتھ ایک اور قوی ہیکل نوجوان کھڑا تھا۔ سلیم نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور جواب طلب نگاہوں سے مجید کی طرف دیکھنے لگا۔ مجید نے کہا، بھلا بتاؤ تو یہ کون ہے؟ سلیم نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اچانک ماضی کے چند دھندلے نقوش اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ ارے داؤد! وہ چلایا۔ مجید نے ہنستے ہوئے کہا، داؤد نکالو 1 روپیہ۔ دیکھو سلیم، یہ مجھ سے شرط لگاتا تھا کہ تم اسے پہچان نہیں سکو گے۔ سلیم نے کہا، بھائی مجھے پہچاننے میں کچھ تکلیف ضرور ہوئی، اب اس نے اس طرح سے سر منڈوانے کے بجائے بال رکھ لیے ہیں بھائی۔ داؤد کب آئے تم؟ اس نے جواب دیا، مجھے کوئی 8 دن ہو گئے ہیں۔ آج پتہ چلا کہ چودھری مجید آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں چلا آیا۔ اب واپس جا رہا تھا کہ آپ مل گئے۔ بس اب تم یہیں ٹھہرو گے؟ مجید نے کہا، ہاں بھائی، اب تم نہیں جا سکتے۔ رات کے وقت مجید اور داؤد اپنی فوجی زندگی کے کارنامے سنا رہے تھے۔ مجید اب جمعدار ہو چکا تھا اور داؤد ابھی تک سپاہی تھا۔ جنگ کے اختتام کے بعد برطانیہ کی وزارت ہندوستان کو آزادی کے اس درخت کا پھل تقسیم کرنے والی تھی جسے جرمنی اور جاپان کی گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے غلام اقوام سے خون اور پسینے کی بھیک مانگی گئی تھی۔ انگریز بظاہر ہندوستان کی سیاسی جنگ میں ایک فریق کے بجائے ثالث کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ کانگریس، جس نے 1942 عیسوی میں جاپان کی سنگینوں کے سائے میں ہندو سامراج کے احیاء کے امکانات دیکھ کر ہندوستان چھوڑو کا نعرہ لگایا تھا، اب مایوسی کی حالت میں ٹوکیو کے بجائے لندن کو اپنی توقعات کا مرکز بنا چکی تھی۔ انگریز بہرحال جا رہا تھا، کب جا رہا تھا، کن حالات میں جا رہا تھا، کانگریس کو اس کے متعلق کوئی پریشانی نہ تھی۔ اس کے سامنے فقط ایک نصب العین تھا، اور وہ یہ کہ گورا سامراج جن اختیارات سے دستبردار ہو وہ کالے فیشزم کے ہاتھ آ جائیں۔ انگریزی اقتدار کے چراغ کا تیل ختم ہو چکا تھا اور کانگریس چاہتی تھی کہ اس کی ٹمٹماتی لو سے ہندو اقتدار کی مشعل روشن کر لی جائے۔ شیر برطانیہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے دانت جھڑ چکے تھے اور وہ ہندوستان کی وسیع شکارگاہ کو چھوڑنے ہی والا تھا، اور بھارت کے بھیڑیوں کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، انداتا تم جا رہے ہو تو یہ شکارگاہ ہمارے سپرد کر جاؤ۔ دیکھو ہماری اکثریت ہے، تمہیں ان بھیڑوں کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو پاکستان کی چراگاہ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ ہماری ہیں، ہم ان کی رکھوالی کریں یا شکار کھیلیں، تمہیں اس کے متعلق پریشان ہونے کا حق نہیں۔ ہندو کے سامنے صرف ایک محاذ تھا، اور اس محاذ پر فتح حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ساری قوتیں بروئے کار لا چکا تھا، اور یہ محاذ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ کانگریس ایک طرف ان جنونیوں کی افواج تیار کر رہی تھی جنہوں نے تاریخ انسانیت میں ظلم، وحشت اور بربریت کے ایک نئے باب کا اضافہ کرنا تھا، اور دوسری طرف انگریز کے ساتھ ان کی منطق یہ تھی کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اس لیے آزاد ہندوستان میں جو ہمارے حصے میں آتا ہے وہ ہمیں دے دیں، اور جو مسلمان کے حصے میں آتا ہے وہ بھی ہمیں دے دو، اور صرف یہی نہیں، تم جانے سے پہلے ہمیں اقتدار کے گھوڑے پر سوار کر دو، ہمارے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول دے دو اور مسلمانوں کو رسیوں میں جکڑ کر ہمارے سامنے ڈال دو، پھر تم اطمینان سے چلے جاؤ، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہ ہوگا، اس ملک میں شانتی ہی شانتی ہوگی۔ اگر تم نے پاکستان کے نعروں کی طرف توجہ دی تو ہم یہ کہیں گے کہ تم فرقہ وارانہ فساد کی بنیاد رکھ کر جا رہے ہو، ہم ہندوستان کی مقدس گائے کے 2 ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان پاکستان کو اپنا آخری حصار سمجھ کر طوفان سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، اور ہندو فیشزم پاکستان کو اپنے جارحانہ مقاصد کے سامنے سد سکندری سمجھ کر اس کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ہندو فیشزم اپنی پوری قوت اور تنظیم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن مسلمانوں کے راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ ان کے راستے میں وہ نام نہاد نیشنلسٹ مسلمان کانٹے بچھا رہے تھے جو ذلت کے چند ٹکڑوں کے عوض ہندو کے ساتھ قوم کی عزت اور آزادی کا سودا کر چکے تھے۔ ان کے راستے میں وہ یونینسٹ مسلمان گڑھے کھود رہے تھے جن کے اسلاف نے کبھی سکھوں اور کبھی انگریزوں سے اپنی قوم کے شہیدوں کے خون کی قیمت وصول کی تھی۔ یہ ابن الوقت انگریزی راج کے خاتمے کے آثار دیکھ کر ہندو فستانیت کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر چکے تھے۔ پنجاب کو یہ اپنے باپ دادا کی میراث سمجھتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ ان کے اقتدار کا ترہ بلند رہے، خواہ یہ مقصد انگریز کے بوٹ چاٹنے سے حاصل ہو، خواہ ہندو کی قدم بوسی سے۔ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندو عملی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کا شیرازہ منتشر رکھنے کے لیے ملت فروشوں کے گروہ کئی ناموں اور کئی چولوں کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے اور بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ کانگریس نے ایک مسلمان کو راشٹرپتی کے لقب سے سرفراز کر دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو پاکستان کی ضرورت نہیں۔ پنجاب میں فلاں مولوی فلاں پروفیسر نے اپنا تازہ بیان میں کہا ہے کہ مسلم عوام پاکستان نہیں چاہتے، لہذا پاکستان محض ایک نعرہ ہے۔ سندھ میں فلاں سید اور فلاں حاجی پاکستان کو مسلمانوں کے لیے مضرت رساں خیال کرتا ہے، لہذا سمجھدار مسلمان پاکستان کے مخالف ہو گئے۔ اور بلوچستان میں ایک شخص نے قراقلی اتار کر گاندھی ٹوپی پہن لی ہے، اس لیے پاکستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صوبہ سرحد کے فلاں خان صاحب نے گاندھی جی پر ارتھنا سبھا سے اٹھنے کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ گاندھی جی بہت اچھے آدمی ہیں، بکری کا دودھ پیتے ہیں، مرن برت رکھتے ہیں اور چرخہ کاٹتے ہیں، لہذا مسلمانوں کی نجات پاکستان بنانے میں نہیں، چرخہ کاٹنے میں ہے۔ مسلمان بدحواس تھے، پریشان تھے، ان کے کندھوں پر لولے لنگڑے اور سیاسی بصیرت سے کورے رہنماؤں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان پر منافقوں اور ملت فروشوں کی شخصیت کے بھوت سوار تھے۔ یہ رہنما مختلف راستوں سے اپنے اپنے گروہ کو اس سیاسی قبرستان کی طرف ہانک رہے تھے جہاں کانگریس ان کے کفن دفن کے انتظامات مکمل کر چکی تھی۔ اور ان مایوسیوں میں ایک آواز ڈگمگاتے اونگتے اور لڑکھڑاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے سورہ اسرافیل کا کام دے رہی تھی۔ ایک دبلا پتلا اور عمر رسیدہ رہنما انہیں منزل کا راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے نحیف اور لاغر ہاتھوں سے قوم کے سفینے کے پھٹے ہوئے بادبانوں کی مرمت کرتا اور کبھی دشمن کے چہرے سے مکر دریا کے نقاب نوچتا۔ اس کی گرجتی ہوئی آواز سننے والوں کی رگوں میں بجلی کی لہر بن کر دوڑ جاتی۔ وہ کانٹوں کو رونتا ہوا اور مخالفت کی چٹانوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ 1945 عیسوی میں کانگریس کا رویہ جس قدر مسلم لیگ کے ساتھ غیر مصالحانہ تھا، اسی قدر وہ انگریز کی طرف جھک رہی تھی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب انگریز کو شمالی ہند سے سپاہی بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ان جرری نوجوانوں کی کوئی قدر نہ تھی جنہوں نے جرمنی اور جاپان کا سیلاب روکنے کے لیے اپنے فراخ سینوں پر گولیاں کھائی تھیں۔ اب برطانیہ کے تجارتی مقاصد کو بڑی بڑی توندوں والے مہاجنوں کے تعاون کی ضرورت تھی۔ مشرق کے ممالک میں امریکہ کے تاجروں کی اجارہ داری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے برطانوی کارخانہ دار کانگریس کے ٹاٹاؤں، برلوں اور ڈالموں سے گٹھ جوڑ کر رہے تھے، اور کانگریس کے سرمایہ دار سرپرستوں کے گروہ کا لیڈر سیٹھ برلا برطانیہ میں اپنی تجارتی مہم کے لیے مہاتما گاندھی کا آشیرواد حاصل کر کے اس حقیقت کی طرف ایک غیر مبہم اشارہ کر چکا تھا کہ انگریز اور کانگریس کے سیاسی سمجھوتے میں اور برطانوی تاجر اور ہندو مہاجن کی سودا بازی کو ایک لازمی شرط قرار دے دیا جائے۔ مرکز میں عبوری دور کے لیے ایگزیکٹو کونسل کی تشکیل کے سلسلے میں شملہ کانفرنس کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ کانگریس مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ مرکز میں ہندو اور مسلم نمائندوں کی برابری کے اصول کی مخالفت تھی، اور اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کے حصے میں سے بھی کم از کم ایک نیشنلسٹ مسلمان کو نامزد کرنے کا حق تسلیم کروانا چاہتی تھی تاکہ بوقت ضرورت اسے واردھا کے سامراجی مقاصد کی رت میں جوتا جا سکے۔ بظاہر یہ نیشنلسٹ یا سیاسی یتیموں کا گروہ کانگریس اور مسلم لیگ کے سمجھوتے کی راہ میں رکاوٹ نظر آ رہا تھا، لیکن در حقیقت یہ وہ بے جان پتھر تھے جن کی آڑ لے کر کانگریس ہندو کی فرقہ وارانہ جنگ کو غیر فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہتی تھی۔
شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے عام انتخابات مسلم لیگ کی تاریخ میں ایک اہم ترین مرحلہ تھے۔ کانگریس کو کسی دوسری ہندو جماعت سے مقابلے کا خطرہ نہ تھا۔ وہ ہندو عوام پر یہ ثابت کر چکی تھی کہ اسلام دشمنی یا پاکستان کی مخالفت میں اس کی ذہنیت ہندو مہاسبھا کی ذہنیت سے مختلف نہیں، لیکن مسلم لیگ کے سامنے کئی محاذ تھے۔ ہر صوبے میں کسی نہ کسی نام سے ملت فروشوں کی ٹولیاں موجود تھیں اور انہیں مسلم لیگ کے مقابلے میں کامیاب کروانے کے لیے کانگریس کے مہاجن اپنی تجوریاں کھول چکے تھے۔ اور پھر پنجاب میں ابن الوقت یونینسٹس کا گروہ یہ دیکھ کر اس کے سر سے انگریز کا سایہ اٹھنے والا ہے، وہ اپنے اقتدار کا ترہ نبیے کی دھوتی کے ساتھ باندھ چکا تھا۔ بیرونی حملے کی نسبت اندرونی حملہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اقوام کو دشمن سے زیادہ اپنے غدار تباہ کرتے ہیں، اور یہاں غدار ایک نہ تھا، دو نہ تھے، بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کی کوئی بستی، کوئی شہر اور کوئی مجلس ایسی نہ تھی جو ان کے وجود سے خالی ہو، اور آج تک کسی قوم نے ایسے غدار پیدا نہیں کیے جنہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر قوم کو یہ سمجھانے کی جسارت کی ہو کہ تمہیں اپنی بقا کے لیے آزاد وطن کی ضرورت نہیں۔ رائے عامہ کتنی کمزور کیوں نہ ہو، ملت فروشوں کو پہلوانوں کی حیثیت سے اپنے سیاسی اکھاڑے میں کودنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ قوم کی آنکھوں کے سامنے زہر کا پیالہ بھر کر یہ نہیں کہتے کہ میں دشمن کی طرف سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ موت کے بعد تمہاری لاش کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ چھپ چھپ کر انتشار کا بیج بوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں اجتماعی شعور کے فقدان کا یہ عالم تھا کہ وہ ملت فروش جنہیں صبح شام دشمن کے دسترخوان کی ہڈیاں چوستے دیکھا جاتا ہے، بازاروں میں دندناتے پھرتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں، ان کی جماعتیں تھیں، انجمنیں تھیں، اور وہ علل اعلان قوم کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ آئے قوم، اگر تجھے پاکستان مل گیا تو تیرا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ عزت، آزادی اور خود مختاری تیرے لیے بھوک، افلاس اور قحط کا پیغام لائے گی۔ ہندو ناراض ہو جائے گا اور مہاتما گاندھی کی روح کو صدمہ پہنچے گا۔ مسلمانوں، یہ کیا بزدلی ہے کہ تم ہندو اکثریت کے اقتدار سے خطرہ محسوس کرتے ہو؟ دنیا کیا کہے گی کہ کیا تم اس قدر تنگ نظر تھے؟ مسلم اکثریت کے شمال مغرب علاقوں میں پنجاب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی وہ محاذ تھا جہاں کامیابی حاصل کیے بغیر مسلمانوں کے لیے پاکستان کی منزل مقصود کی طرف ایک قدم آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ بنگال کے حالات امید افزاں تھے۔ وہاں کانگریس جن مسلمانوں کو اپنا اعلی کار بنانا چاہتی تھی وہ اپنا اثر و رسوخ کھو چکے تھے، لیکن پنجاب میں ہندو فسطائیوں کو اپنی بندوقوں کے لیے یونینسٹس کے کندھوں کا سہارا مل چکا تھا۔ کانگریس یہ سمجھ چکی تھی کہ مسلم عوام اس کے پرانے نمک خواروں یعنی نیشنلسٹ مسلمانوں کو شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں۔ اس لیے پنجاب میں مسلم لیگ کو شکست دینے کے لیے انہوں نے پنجاب کی یونینسٹوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور اپنے تمام ذرائع ان کی کامیابی کے لیے وقف کر دیے۔ یہ لوگ انتخاب کی جنگ لڑنے کے لیے انگریز پرست حکام کی مدد سے لاکھوں روپیہ جمع کر چکے تھے، اور اب کانگریسی مہاجنوں کی سرپرستی کے باعث ان کی پونجی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ان حالات میں مسلمان نوجوان اور بالخصوص تعلیم یافتہ طبقہ اجتماعی خطرات کے سامنے آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ سکا۔ وہ اپنی درسگاہیں، اسکول اور کالج چھوڑ کر ترے اور لنگوٹی کے اس ناپاک اتحاد کو شکست دینے کے لیے میدان میں آ چکا تھا۔ پاکستان کے حق میں مسلم اکثریت کے صوبوں کی نسبت اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کا جوش و خروش کہیں زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو کی اسلام دشمنی ان پر زیادہ واضح ہو چکی تھی۔ اس لیے ان صوبوں کے سینکڑوں طلباء جن کی بیشتر تعداد علی گڑھ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی تھی، پنجاب، سندھ اور صوبائی سرحد کے محاذوں پر پہنچ چکے تھے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔